اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ وہ مسکین بچہ جو باپ کے سایہ رحمت سے محروم ہو جائیں، اسے اپنی آغوش رحمت میں لینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یتیم کی حفاظت اور تربیت کی تلقین کی گئی ہے۔ یتیم پر ظلم و زیادتی کرنے، اس کے مال میں خیانت کرنے اور ناحق اس کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ سورہ نساء میں مالدار متولی کو یتیموں کی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کا معاوضہ قبول کرنے کو بھی غیر مناسب قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کی پرورش کرے اور اس پر احسان کرے وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو شخص یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا، ہر بال کے عوض اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو۔ جو کوئی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف۔ سورہ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں اور جو دکھلاوا کرنے میں کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ مسلمان ہوتے ہوئے یتیم کی پرورش اور شفقت کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں بے حساب نیکیاں درج کروائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔